کربلا کا واقعہ تو ہونا تھا، وہ اس لیے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو ذبح اس لیے ہونا تھا کہ نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ ہونا تھا۔ اس واقعے کو لے کر، کربلا کے واقعے کو لے کر سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے تو وہ مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کی ہے۔ جب امام حسین مکے میں تشریف لا چکے تھے تو آپ کو ہزاروں خط آنے لگے۔ ان سارے خطوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ظالم سے بچا لیں۔ جب آپ مسلم ابن عقیل وہاں کوفہ تشریف لائے تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا، ظالم ابن زیاد گورنر بن کے آیا۔ پھر کوفے میں وہ وقت بھی دیکھنے کے لیے ملا جب آپ مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے تعداد ہزاروں کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں جماعت تھی۔ جب آپ سلام پھیر کے پیچھے مڑ کے دیکھے تو پوری مسجد خالی ہو چکی، پوری مسجد، ہزاروں کی تعداد میں جو جماعت بنی تھی رکعت سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد مڑ کے دیکھے تو سارے کے سارے غائب ہو چکے تھے۔ جب آپ مسجد میں تنہا رہ گئے تو یہ جملے آپ کہنے لگے، کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوفے کے لوگ بہت جلدی بک جاتے ہیں، کوفے کے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا۔ کوفے کے لوگ کہنے لگے بڑے خطرناک، ان پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا۔ رات کا وقت ہے، مسلم جائے تو کہاں جائیں گے؟ نیا شہر، نئی جگہ، کوفے کی گلیوں میں مسلم جا رہے تھے، گلیاں سب خالی ہو چکی، سنسان۔ آپ اچانک ایک گھر کے سامنے جا ٹھہرے۔ جس گھر کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تھے اس گھر کی عورت اپنے بچوں کی تلاش میں دروازہ کھولی۔ اتنے میں اس عورت نے دیکھا کہ ایک شریف انسان سر جھکا کر دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس عورت آ کے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ حالات اتنے برے ہیں، تم گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ نے فرمایا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ دل ہی دل میں میں سوچنے لگتا ہوں، اتنا بھی جلدی کوئی بک سکتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد جماعت میں شامل تھی، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرتے ہی سارے غائب ہو گئے۔ نماز کی عادت کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا ہے تو کوئی دوزخ میں بھی جاتا ہے، نماز کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ اب میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ نماز تو ظالم یزید نے بھی پڑھی ہے، شمر نے بھی نماز پڑھی ہے، تو ابن زیاد نے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک نماز وہ ہے جو گلا کٹوا رہی ہے، ایک نماز وہ ہے جو گلا کاٹ رہی ہے۔ میری بات پر توجہ کریں، غور کریں اس بات پر۔ ایک نماز وہ ہے جو گلا کٹوا رہی ہے، ایک نماز یہ بھی ہے جو گلا کاٹ رہی ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کے گھر کو اجاڑ بھی رہا ہے۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایک تو نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ یہ نماز کو اجاڑنا ہے۔ ایک نماز تو وہ ہے جو نماز پڑھ بھی رہا ہے اور گھر کو لٹوا بھی رہا ہے۔ نماز کی عادت لے کے جائے گی جہنم میں، نماز کی عبادت لے کے جائے گی جنت میں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سی
نماز آپ پڑھنے کے لیے شوق رکھتے ہیں، عادت والی یا عبادت والی؟ اب آپ لوگوں کے دل میں سوال یہ ہوگا کہ عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عادت والی نماز اور عبادت والی نماز میں فرق یہ ہے، عادت والی نماز اگر جان پر خطرہ ہے تو نماز چھوڑ دیے، جیسا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوا تھا، خود کی جانوں پر خطرہ تھا تو نماز چھوڑ دی۔ اب عبادت والی نماز کون سی ہے؟ تلوار گردن پر ہے اور سر سجدے میں ہے، یہ عبادت والی نماز ہے۔ عادت والی نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن عادت والی نماز کے بارے میں ایسے لوگوں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یوں کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ لعنت ہے ان نمازیوں پہ، بے نمازیوں پہ نہیں، نمازیوں کے لیے قرآن کہتا ہے لعنت ہے ان نمازیوں پہ۔ قرآن خود کہتا ہے لعنت ہے ایسے نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بات کو آگے بڑھاؤں تو مسلم ابن عقیل کوفے کے گلیوں میں گزر رہے تھے، اچانک ایک گھر کے سامنے جا کھڑے۔ اس گھر کی عورت نے اپنے بچوں کے تلاش میں دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ یہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ تو آپ کہنے لگے جس کا کوئی گھر نہیں تو بولو وہ کہاں جائے؟ اس عورت نے ان باتوں کو سن کے کہا، تم چہرے سے تو بڑے نیک اور شریف لگتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تو چاہنے والی تھی حسین یاد آ گئے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان سے بڑا بے حد محبت کرنے والی تھی، چاہنے والی تھی۔ اس خاتون نے کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یوں کہا، میں محلہ بنو ہاشم میں رہتا ہوں۔ وہ پریشان ہو کے خوشی کے مارے پوچھنے لگی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہوں۔ اس خاتون کو یہ نام سننا تھا تو ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی آقا آپ باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ اندر تشریف لے گئے۔ اندر جانے کے بعد چند روٹی کے لقمے کھائے اور پانی پی کر رات وہیں گزاری، اور پھر تہجد کی نماز ادا کر کے فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ جیسا ہی فجر کی نماز ختم ہوئی، کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ آپ سمجھ گئے تھے ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا ہے۔ مسلم ابن عقیل تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسلح سے۔ یہ دیکھ کر اس خاتون نے کہا کہ آقا آپ باہر مت جائیں، آپ کے جان کا خطرہ ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لشکر بہت بڑا ہے۔ آپ کہنے لگے اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لشکر کے ساتھ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور جب یہ لشکر تیرے گھر میں داخل ہوگا تو تیرا پردہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے مجھے جانا لازم ہے، کیونکہ تیرے پردے کو ضائع ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ کون شہزادہ ہے جو کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے؟ لیکن یہاں کربلا میں آ کے دیکھ، پاک بیوی، یہ وہ پاک ذات عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لی، بے پردگی کی حالت میں گلیوں میں گھمایا گیا، اور تو اور بچوں کو تماچے مارے گئے۔ تو مسلم ابن عقیل باہر آئے۔ جب اب باہر آئے،
ظالموں سے ایسا مقابلہ ہوا کہ کئی لوگ ایک طرف تھے تو آپ خود اکیلے ایک طرف ہیں. آپ خود اکیلے کئیوں کو جہنم میں داخل کراتے. آپ اکیلے کئیوں کا سر قلم کر دیں. تو پھر آخر میں مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا گیا. دھوکے سے ان کو پکڑا گیا. رسیوں میں جکڑ کر جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، جب آپ ابن زیاد کے سامنے آئے، آپ کا سر اوپر تھا، آپ کا سر کھڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ چوڑا، آپ کا سینہ تنا ہوا تھا. مسلم ابن زیاد ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون شیر ہے جو قیدی ہونے کے بعد بھی ڈٹا ہوا ہے. گھبرا گیا. پھر آخر میں آپ کو شہید کیا گیا. یہ وہ ہے مسلم ابن عقیل، پہلا شہید. اس واقعے کو لے کر آپ پہلے شہید کا مرتبہ پاتے ہیں.